الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد پھر اس ادارے کی کارکردگی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو معلومات آئی ہیں وہ عاجز بندوں کے لیے یقیناً حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی میسر نہیں تھا جو دنیا میں کام کرنے کی ناگزیر ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا اور آہستہ آہستہ 35-40 سال کے عرصے میں ایک کاروان بن گیا ہے۔ اس پر ہر پہلو سے ہمارا رواں رواں اس پروردگار ہی کا شکر گزار ہے، اور ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پروردگار ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، ہماری جو کچھ بھی کاوشیں رہی ہیں ان کو قبول فرمائے، اور عاجز بندوں کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت شامل حال رکھے۔ میں اس موقع پر بہت مختصر طریقے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے سامنے ایک ادارے کی کارکردگی آئی ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، اس کے پاس کیا وسائل ہیں، اس کے کیا منصوبے ہیں، اس نے کہاں سے کام شروع کیا تھا، وہ کیا چیزیں پیش نظر رکھتا ہے، اس کی کیا کامیابیاں ہیں۔ یہ چیزیں ہم اللہ کی عنایت سے ہر سال دیکھتے رہتے ہیں، اس سال بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ ان پر شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کارکردگی کا جائزہ پیش کرنا، اپنے رفقاء کے سامنے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی تفصیلات رکھنا ایک بڑا غیر معمولی کام ہے، اور وہ اسی حوصلے کے ساتھ، اسی طریقے سے، اسی تفصیل کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا ضروری کام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کے بورڈ کی سطح پر اسی طرح سال کے سال ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے، ہمارے اہداف کیا تھے، ہم کہاں تک پہنچے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن خود احتسابی بھی ناگزیر ہے، اور وہ ہر پہلو سے ہونی چاہیے۔ یعنی ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جس فکر کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی انحراف تو راہ نہیں پا رہا۔ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے کتنا سمجھا، کتنا دیکھا، اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اس ادارے کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس کی سرگرمیاں، اس کے کام، اس کے منصوبے کیا اس مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ لینا چاہیے۔ بعض اوقات جب انسان دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ ہدف کیا تھا، کس چیز کو پیش نظر رکھ کے ہم نے اس سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو ایک جائزہ لینا چاہیے 1 یا 2 دن کی نشست میں کہ ہمارے پیش نظر ایک مقصد ہے، وہ مقصد لکھا ہوا موجود ہے۔ اس ادارے کی دستاویزات کو آپ دیکھیں تو اس میں اس کو بہت مختصر طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر یاد کر لینا چاہیے، پھر سامنے رکھ کے دیکھ لینا چاہیے، پھر اپنے کام کا جائزہ لے کر اندازہ کرنا چاہیے کہ اس مقصد سے کہیں ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک احتساب کی نظر ہوگی، جس کے بعد آپ اگلے سال کے منصوبے بناتے وقت یا اس میں داخل ہوتے وقت اس ہم آہنگی کو بہتر کر سکیں گے، اس کو پیش نظر رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اجتماعی کاموں میں افراد ہیں، اور افراد انسانی ہوتے ہیں، ان کے مابین بہت سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت سے نزاعات ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی مواقع اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے اخلاقی رویے کیا رہے، کیا ہم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پیش نظر رکھا، ہم نے کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں کیا،
ہم پر ہمارے سفلی جذبات کا غلبہ تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے کسی موقع پر حدود سے تجاوز کر کے دوسرے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ تو ایک نظر اس طرح کی سب چیزوں پر بھی ڈالنی چاہیے۔ وہ اگرچہ چند واقعاتی ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے بڑے سے بڑے اداروں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ان پر ایک نظر ضرور ڈال لینی چاہیے، اور اس کا بھی ایک جائزہ پیش کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ ایک جائزہ پیش کرتے ہیں، یہ کام ہوا، یہ منصوبے بنے، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں، یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ہم نے جب ان نزاعات کا جائزہ لیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ فلاں جگہ پر ہم حدود میں نہیں رہے، فلاں جگہ ہماری گفتگو متوازن نہیں رہی، فلاں جگہ پر ہم نے کوئی غلط اقدام کر دیا، کسی دوسرے پر کوئی تہمت لگا دی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، تو اپنا اخلاقی جائزہ اس پہلو سے بھی لے کے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے علم میں ہے کہ یہ کام وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو اس کام میں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید نے یہی تعبیر اس کے لیے اختیار کی ہے، تو کیا انہوں نے اجتماعی کاموں میں اور اجتماعی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پیش نظر رکھا ہے؟ وہ ہدایات دو لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں کہ جب تم کسی اجتماعی کام کو لے کر چلتے ہو تو دو چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ سورہ نساء میں جب مسلمانوں کی پہلی اجتماعیت وجود میں آ رہی تھی تو دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ان تودوا الامانات الی اہلہا، کیا تم نے لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے وقت ان کی اہلیت کے مطابق فیصلے کیے ہیں، یا تمہارے تعصبات، تمہارے جذبات، تمہارے ہاں کسی شخص کا اثر و رسوخ وہ فیصلہ کن ثابت ہوا ہے؟ تو تمہارے فیصلوں کی بنیاد کیا رہی ہے؟ میرٹ رہا ہے، اسی پر تم نے فیصلے کیے ہیں؟ تو ایک نظر ڈال کے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں غلطی ہوئی ہو۔ ضروری نہیں کہ غلطی جانتے بوجھتے ہو، بعض اوقات نادانستہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی ایک نظر ڈال کے ضرور اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو معاملات بھی تمہیں پیش آئے اس میں دیکھو کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ تم نے اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنانا پڑا ہے، کوئی رائے دینی پڑی ہے، تمہیں حکم بننا پڑ گیا ہے، کسی نظام میں کوئی رائے دینی پڑی ہے، تو اس موقع کے اوپر کسی کا اثر و رسوخ قبول کر لیا ہے، کسی کی ترجیحات کو ملحوظ رکھا ہے، یا عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جس کا آخری درجہ وہی ہے جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر حال میں عدل کرنے والے بنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کی بات کرو، خواہ تمہیں وہ اپنے والدین کے خلاف کرنی پڑے، اپنے خلاف کرنی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کرنی پڑے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی عالم کو، کسی جلیل القدر قائد کو، کسی رہنما کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نے اپنے فیصلوں کے لیے مؤثر مان لیا، یا وہ فیصلے فی الواقع عدل پر کیے، انصاف پر کیے، اور اس میں ہر مرحلے پر میرٹ کو اور اہلیت کو پیش نظر رکھا۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں زیادہ توجہ کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی کارکردگی پر آپ کی توجہ رہنی چاہیے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہونے چاہیے جو اس طرح کا احتساب کر کے بھی ایک رائے قائم کریں، اور پھر اپنی ایک رپورٹ بھی پیش کر دیں کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں جن میں ہم نے محسوس کیا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی کا اعادہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ چند مختصر گزارشات تھیں۔ آپ کہیں گے کہ بوڑھے لوگ نصیحتیں ہی کرتے ہیں، بہرحال میں نے اپنی خدمت انجام دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔